پر کہا کہ خدارا آپ ریکیوز کر جائیں، حتیٰ کہ چیف جسٹس گلزار حسین نے جوڈیشل فیصلہ دیا کہ جو کیس عمران خان کے متعلقہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج بینچ میں نہیں بیٹھا کریں گے، اور یہ جوڈیشل فیصلے کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتے رہے، اور ایسی بے حیائی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ لوٹا کرسی کو کھول دیا، انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کروا دیا، حکومت کی سہولت کاری کی، نتیجہ 26ویں ترمیم میں آیا۔ کھوسا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یایا آفریدی چونکہ چیف جسٹس سے غیر متنازع ہیں تو وہ تو بالکل ہی حصہ نہ بنے تاکہ غیر متنازع رہیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے زیر غور نہیں ہے، وہ پہلے ہی متنازع ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ کیا کہیں گے؟ حکومت تو دونوں سائیڈ سے کھیل رہی ہے۔ دیکھیں کس کی بات کر رہی ہے آپ؟ مجھے، میں گورنر تھا تو ماشاءاللہ موصوف وزیر قانون تھے، اور قانون کے علاوہ باقی سب کچھ ان کو آتا تھا۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا کیس جو ہے ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت گری والا، وہ اگلے ہفتے میں لگا ہوا ہے، لاہور کے 7 رکنی بینچ کے پاس لگا ہوا ہے۔ پہلے اپنا کیس تو یہ نپیڑ لیں، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے 3 ججز کی بات کریں یا آئینی بینچ کی بات کریں۔ دیکھیں، آئینی بینچ تو میری تصور میں تو یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی، کیس مینجمنٹ کا یہ اندرونی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بھی جتنی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ ہیں ان میں بینچز ہیں، کوئی دیوانی کی بینچ ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کوئی جو ہے فوجداری کی بینچ ہے، کوئی کوآپریٹ بینچ ہے، کوئی ٹیکسیشن بینچ ہے۔ تو بینچز اسپیشیلٹی کے مطابق جو ہے یہ ہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ جانے کیوں کر یہ لینا چاہتے ہیں اپنے تئیں یہ اختیارات۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے 5 اگر آپ نے کرنا ہی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تو سینئر موسٹ 5 ججز یہ کر دیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑا نہ رہے کہ یہ میری پسند ہے، یہ ان کی پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ اس طرح کا فیصلہ دے گا یا اس طرح کا فیصلہ نہیں دے گا۔ یہ کیوں ہم متنازع بناتے ہیں بالا ترین عدلیہ اپنی کو؟ 5 ججز سینئر بنا دیں، جو بھی ہیں اور جو بھی بنتے جائیں گے وہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ اس کا جاری و ساری رہے گا، بجائے اس کے کہ پھر ایک جج جو ہے اگر ریٹائر ہو گیا تو پھر اس کی جگہ پر پھر دوسرے جج کی تعیناتی کے لیے پھر جوڈیشل کمیشن بیٹھے، اور جوڈیشل کمیشن میں پھر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ ہماری عددی برتری ہو وہاں، تاکہ ہم اپنی من مانی کر سکیں، من پسند کر سکیں۔ پھر وہی تنازع ہوگا جو 3-4 سال سے چلا آ رہا ہے جسٹس بندیال صاحب کے وقت سے، کہ یہ اپنے من پسند ججز ہیں، یہ فلاں جج جو بٹھا دیے ہیں یہ اس طرح کریں گے، اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوتا چلا آیا کہ جو انہوں نے من پسند ججز بٹھائے وہ اس ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کے حق میں چلتے جا رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے، اور ہمیں پتہ تھا، ہم ڈھیٹ بن کے پھر بھی پیش ہوتے تھے، اور اگرچہ ہم نے بارہا اس کے منہ پر کہا کہ خدارا آپ ریکیوز کر جائیں، حتیٰ کہ چیف جسٹس گلزار حسین نے جوڈیشل فیصلہ دیا کہ جو کیس عمران خان کے متعلقہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج بینچ میں نہیں بیٹھا کریں گے، اور یہ جوڈیشل فیصلے کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتے رہے، اور ایسی بے حیائی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ لوٹا کرسی کو کھول دیا، انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کروا دیا، حکومت کی سہولت کاری کی، نتیجہ 26ویں ترمیم میں آیا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح اگر من پسند چیزیں کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو تو قابل قبول نہیں ہوگا، جس طرح ان کو قابل قبول نہیں ہوتے تھے جب فیصلے چیف جسٹس گلزار نے کیے یا چیف جسٹس ثاقب نثار۔ بالکل کھوسا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یایا آفریدی چونکہ چیف جسٹس سے غیر متنازع ہیں تو وہ تو بالکل ہی حصہ نہ بنے تاکہ غیر متنازع رہیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے زیر غور نہیں ہے، وہ پہلے ہی متنازع ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ کیا کہیں گے؟ حکومت تو دونوں سائیڈ سے کھیل رہی ہے۔
دیکھیں کس کی بات کر رہی ہے آپ مجھے. میں گورنر تھا تو ماشاءاللہ موصوف وزیر قانون تھے اور قانون کے علاوہ باقی سب کچھ ان کو آتا تھا. اچھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا کیس جو ہے ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت گری والا وہ اگلے ہفتے میں لگا ہوا ہے, لاہور کے 7 رکنی بینچ کے پاس لگا ہوا ہے. پہلے اپنا کیس تو یہ نپیڑ لے, اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے 3 ججز کی بات کریں یا آئینی بینچ کی بات کریں. دیکھیں آئینی بینچ تو میری تصور میں تو یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی کیس مینجمنٹ کا, یہ اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. اب بھی جتنی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ ہیں ان میں بینچز ہیں, کوئی دیوانی کی بینچ ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, کوئی جو ہے فوجداری کی بینچ ہے, کوئی کوآپریٹ بینچ ہے, کوئی ٹیکسیشن بینچ ہے. تو بینچز اسپیشیلٹی کے مطابق جو ہے یہ ہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بنی ہوئی ہیں. تو یہ جانے کیوں کر یہ لینا چاہتے ہیں اپنے تئیں یہ اختیارات. میں تو کہتا ہوں کہ پہلے 5 اگر آپ نے کرنا ہی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تو سینئر موسٹ 5 ججز یہ کر دیں, تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑا نہ رہے کہ یہ میری پسند ہے, یہ ان کی پسند ہے, یہ ناپسند ہے, یہ اس طرح کا فیصلہ دے گا یا اس طرح کا فیصلہ نہیں دے گا. یہ کیوں ہم متنازع بناتے ہیں بالا ترین عدلیہ اپنی کو. 5 ججز سینئر بنا دیں جو بھی ہیں, اور جو بھی بنتے جائیں گے وہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ اس کا جاری و ساری رہے گا, بجائے اس کے کہ پھر ایک جج جو ہے اگر ریٹائر ہو گیا تو پھر اس کی جگہ پر پھر دوسرے جج کی تعیناتی کے لیے پھر جوڈیشل کمیشن بیٹھے, اور جوڈیشل کمیشن میں پھر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ ہماری عددی برتری ہو وہاں, تاکہ ہم اپنی من مانی کر سکیں, من پسند کر سکیں. پھر وہی تنازع ہوگا جو 3-4 سال سے چلا آ رہا ہے جسٹس بندیال صاحب کے وقت سے, کہ یہ اپنے من پسند ججز ہیں, یہ فلاں جج جو بٹھا دیے ہیں یہ اس طرح کریں گے. اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوتا چلا آیا کہ جو انہوں نے من پسند ججز بٹھائے وہ اس ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کے حق میں چلتے جا رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے, اور ہمیں پتہ تھا, ہم ڈھیٹ بن کے پھر بھی پیش ہوتے تھے. اور اگرچہ ہم نے بارہا اس کے منہ پر کہا کہ خدا را آپ ریکیوز کر جائیں, حتیٰ کہ چیف جسٹس گلزار حسین نے جوڈیشل فیصلہ دیا کہ جو کیس عمران خان کے متعلقہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج بینچ میں نہیں بیٹھا کریں گے. اور یہ جوڈیشل فیصلے کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتے رہے, اور ایسی بے حیائی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ لوٹا کرسی کو کھول دیا, انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کروا دیا, حکومت کی سہولت کاری کی, نتیجہ 26ویں ترمیم میں آیا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح اگر من پسند چیزیں کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو تو قابل قبول نہیں ہوگا, جس طرح ان کو قابل قبول نہیں ہوتے تھے جب فیصلے چیف جسٹس گلزار نے کیے یا چیف جسٹس ثاقب نثار. بالکل